محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ دمہ کیا ہے اور دمے کی علامات کیا ہیں؟ دمہ ایک کیفیت کا نام ہے جو آپ کے پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دمہ کی سب سے اہم علامت سانس سے سیٹی کی آوازوں کا نکلنا، کھانسی ہونا اور سانس لینے میں دشواری پیش آنا۔ یہ علامتیں صحت کے کسی اور مسئلے کے باعث بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے پہلی مرتبہ آپ کے ڈاکٹر کے لیے اس مرض کی تشخیص تھوڑی مشکل ہوگی، بالخصوص شیر خوار اور بہت چھوٹے بچوں میں۔ دمہ آپ کے بچے کے پھیپھڑے ہمیشہ کے لیے متاثر کر سکتا ہے۔ کن بچوں میں دمہ ہونے کا امکان ہو سکتا ہے؟ ایسے بچے جن میں ایگزیما یا الرجی ہو، ایسے بچے جن کے خاندان میں کسی کو دمہ کی بیماری ہو، یا ایسے بچے جن کے والدین میں سے کسی کو الرجی کی شکایت ہو۔ اگر ماں حمل کے دوران سگریٹ نوشی کرے، ڈبے کا دودھ پینے والے بچوں میں ماں کا دودھ پینے والوں کی نسبت دمے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بچوں میں دمے کا علاج۔ بچوں میں دمے کا علاج دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: طویل مدتی کنٹرول کی دوائیں، یہ مینٹیننس میڈیکیشنز بھی کہلاتے ہیں۔ یہ ادویات دمے پر مستقل اور طویل مدتی کنٹرول کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر بچے کو دی جاتی ہیں۔ اگر بچے کے دمے کی علامات سال کے کسی مخصوص موسم میں یہ دوائیاں دی جاتی ہیں۔ ان میں کورٹیکوسٹیرائڈ انہیلر، لیکوکوٹرین موڈیفائر، طویل عرصے تک کام کرنے والا بیٹا ایگننٹس، تھیوفیلین حیاتیاتی دوائی ہے، نوکالا ایک انجیکشن کے ذریعے کی جانے والی دوا ہر 4 ہفتوں میں بچوں کو دی جاتی ہے تاکہ شدید دمے میں قابو پانے میں بہت زیادہ مدد مل سکے۔ فوری آرام کی دوائیاں، یہ ادویات جنہیں مختصر وقفے کے لیے اثر کرنے والی دوا یا شارٹ ایکٹنگ برونکوڈیلیٹرز کہا جاتا ہے، دمے کی علامات سے فوری طور پر نجات فراہم کرتی ہیں اور 4 سے 6 گھنٹے تک فعال تک رہتی ہیں۔ البوٹریول وینٹولین دمے کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے شارٹ ایکٹنگ برونکوڈیلیٹرز ہیں۔ اگرچہ یہ ادویات تیزی سے کام کرتی ہیں، لیکن یہ ادویات آپ کے بچے کے علامات کو واپس آنے سے نہیں روک سکتی۔ اگر آپ کے بچے میں بار بار یہ شدید علامات ہیں تو اسے طویل مدتی کنٹرول کی دوا جیسے کورٹیکوسٹیرائڈ انہیلر لینے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کے بچے کو اکثر اور بار بار فوری ریلیف انہیلر استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے بچے کا دمہ قابو میں نہیں ہے۔ علامات پر قابو پانے کے لیے فوری ریلیف انہیلر پر انحصار کرنے سے آپ کے بچے کو دمے کے شدید دورے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے بچے کو علاج میں تبدیلیاں کرنے کے بارے میں ڈاکٹر سے ضرور ملنے کی ضرورت ہے۔ دمے کا نیا طریقہ علاج۔ جدید تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ بچے میں غذا اور ماحولیاتی عناصر سے الرجی کی شکایت پیدا ہونے والوں کو بالغ عمر میں دمے میں مبتلا ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ دمہ پیدا کرنے والے ماحولیاتی عناصر سے دور رہنے اور دمے کی علامات سے نمٹنے کے بارے میں معلومات کے ذریعے اس بیماری کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ غذا اور ادویات سے منسلک امریکی سرکاری ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن منظور کردہ ایک نیا طریقہ علاج برونچل تھرموپلاسٹ کہلاتا ہے، جس میں تپش کے ذریعے مریض کی ہوا کی نالیوں کو بڑا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس علاج کی وجہ سے پھیپھڑوں میں سوزش ہو سکتی ہے اور دمہ مزید شدت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ علاج ان مریضوں کے لیے نہیں جنہیں دمے کی بہت معمولی شکایت ہو، اور صرف ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے جن کے لیے دمے کا کوئی دوسرا طریقہ علاج مؤثر ثابت نہیں ہو رہا ہو۔ بنیادی سبب ضرورت یہ ہے کہ دمے کا سبب تلاش کریں اور پھر اس سبب سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ معمولی سی توجہ سے سبب تلاش کیا جا سکتا ہے۔ نفسیاتی تناؤ سے بچنے کی کوشش کریں۔ منہ، ناک، گلے اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کا فوری طور پر علاج کریں۔ اگر آپ کو کوئی دل کی بیماری ہو تو دمے کے متعلق ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ ایفیڈرین
ایمانوفائلن یا میتھوڈرین کی گولیاں استعمال کریں۔ پہلے ایک گولی کھا کے دیکھیں، اگر بالکل افاقہ نہ ہو تو تقریباً 15 منٹ بعد ایک گولی استعمال کی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات دمے کے مریض کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے لیے 2 قدم چلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ دمے کی ایک مریضہ کہتی ہے کہ مجھے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ جب میں سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آتی ہوں تو مجھے اپنے ڈریسر کچھ ٹیک لگا کر آرام کرنا پڑتا ہے۔ دمے کے مریضوں کو عمر بھر کھانسی، سانس لینے میں دشواری، چھاتی میں تکلیف جیسی علامات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ بچوں، خواتین اور سیاہ فام امریکی مردوں میں دمے کی شرح بہت زیادہ ہے۔ بچوں کے گروپوں میں سیاہ فام امریکی بچوں کو دمے کی سب سے زیادہ شکایت ہوتی ہے۔ اس گروپ میں تقریباً 17% بچوں کو دمے کی شکایت ہو سکتی ہے، جو بچوں کے کسی بھی دوسرے گروپ سے زیادہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 23 کروڑ 50 لاکھ افراد کو یہ شکایت ہے۔ فضائی آلودگی اور تمباکو نوشی اور فضائی آلودگی کے اثرات کے بارے میں تعلیمی مہمات کے باوجود امریکہ میں ہر 12 افراد میں سے ایک دمے کا مریض ہے۔ لومینال یا ایمیٹال کی گولیاں بھی دمے کے لیے بہت متاثر ہوتی ہیں۔ اگر دوبارہ زیادہ شدید ہو اور ان گولیوں سے افاقہ نہ ہو رہا ہو تو فوری طور پر آرام پانے کے لیے قریبی ڈاکٹر یا ہسپتال سے ایمانو اور گلوز کا ٹیکہ بھی لگوایا جا سکتا ہے۔ ایفریلیکس سیرپ کا 1 چمچہ دمے کا تیر ہدف علاج ہے۔ دمے کے علاج کے لیے سب سے زیادہ 2 چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ نمبر 1 میٹل ڈوز انہیلر اور دوسرا پاؤڈر انہیلر۔ ان دواؤں میں امید افزا بات یہ ہے کہ ان کے مضر اثرات نہیں ہوتے، اس لیے کہ انہیلر دمے کا پمپ سے دی جانے والی ادویہ کی بہت کم مقدار خون میں شامل ہوتی ہے۔ سانس کی نالی جس جگہ خراب ہوتی ہے، یہ دوائیں اسی جگہ ہی اثر انداز ہوتی ہیں۔ انہیلر سانس کی نالیوں کو مزید خراب ہونے سے روکتا ہے۔ اگر تو انہیلر بند کر دی جائے اور فوری طور پر آرام کے لیے گولی اور انجیکشن کا استعمال بار بار کیا جائے، جسے اسٹرائڈ بھی کہا جاتا ہے، تو ذہن نشین رہے کہ یہ ادویہ خون میں شامل ہو کر مزید نقصان کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ ہڈیوں کا کمزور ہونا اور دیگر اعضائی جسمانی کا بہت زیادہ متاثر ہونا وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ دمے کا علاج چند گھریلو نسخوں سے: ادرک اور سبز دھنیا۔ ادرک اور سبز دھنیا ہم وزن کا لے لیں، پھر اس میں دیسی گھی اور کالی مرچ ڈال کر اس کا سالن بنا لیں اور اسے ہفتے میں دمے کے علاج میں کافی حد تک مفید ہو سکتا ہے۔ دمے کا علاج انجیر سے: 5 عدد انجیر کو آدھا کلو پانی میں ابالیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو انجیر کھا کر وہ پانی بھی پی لیں۔ 10-15 دن تک مسلسل استعمال سے بلغم اور دمے کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ سفوف سے دمے کا علاج: آدھا کلو کریلے لے کر اس کو بما بیج اور چھلکا کاٹ کر خشک کر لیں، پھر اس کا سفوف بنا لیں۔ کھانا کھاتے وقت جو بھی گھر میں سالن پکا ہو، اپنے کھانے والی پلیٹ میں 1 بڑی چٹکی کریلے کا سفوف ڈال کر روٹی کے ساتھ کھائیں۔ اس سفوف میں اور کوئی بھی چیز شامل نہ کریں۔ بیکنگ سوڈا اور شہد کا مشروب: یہ بھی ایک بہت زیادہ مؤثر گھریلو ٹوٹکا ہے۔ اس کے لیے 1 چائے کا چمچ شہد، آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا، 2 سے 3 قطرے لیموں کے عرق اور 1 گلاس پانی کی ضرورت ہوگی۔ ان تمام اجزاء کو مکس کر کے ایک ہی سانس میں پی لیں۔ نسخہ الشفا: لونگ 10 گرام، فلفل سیاہ 10 گرام، بھیڑا 10 گرام، کتھ سرخ 30 گرام۔ جوشاندہ پوست کوکنار کو لیں، پھر جوشاندے کا کنار میں تمام ادویہ ڈال کر کالے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں، پھر ان گولیوں کو ایک ایک صبح، دوپہر، شام، رات 1-1 گولی منہ میں رکھ کر چوسیں۔ 15 دن تک مسلسل باقاعدگی کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔